ان کے موبائل ان کو پہلے بٹھا لیا تھانے جی میں؟ بالکل تھانے. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اب اس کے بعد ہم پھر وہ تھانے پہ آئے. ہم نے کہا کہ جی اس کی اپلیکیشن ہم دیتے ہیں تو کریں, ہمارا میڈیکل بھی کریں اور بچوں کا جو ہے نا وہ بھی کروائیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس طرح نہیں ہو سکا. پھر ہم نے 164 کے بیان دیے اور 22/5 کو ہم نے بیان کروائے. ذیشان اور اس میں عرفان اور وہ تینوں ملوث تھے. اس کے بعد وہ پرنسپل ہے اس کے جی جی اسکول عرفان کے کے پرنسپل ہے, اور جو یہ عدنان ہے وہ اس کا بھائی بڑے ہے. باثر جو آدمی ویڈیوز لگتے ہیں. وغیرہ بناتے رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ عرفان کو سب پتہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی اس کو کریں. 22/5 کے لے کے اب تک جو 164 کے بیان ہوئے جس میں وکٹم کے بیان بھی ہیں تو یہ اب تک انہوں نے ملوث نہیں کیا ان کو. اتنا بڑا سکینڈل ہے. درجنوں ویڈیوز ہیں جو میرے پاس موجود ہیں, جو ان میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھ رکھی ہیں. کوئی ایک بچہ نہیں ہے جو اس زیادتی کا, اس ظلم کا شکار ہوا ہے. اس کے باوجود ایک بچے کے نام پر FIR درج کی گئی ہے, اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ اس ایک ملزم کو جس نے خود اعتراف کیا. وزیر بھٹو شہید صاحبہ کے نام سے منسوب ہے, اور آج محترمہ شہید کا یوم پیدائش بھی ہے. ہم ان کو بھی ٹریبیوٹ دیں گے. ان کی سوچ, ان کے ویژن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور اس کو لیڈ کر رہی ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ہے. میں انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلیدی خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Your Excellency Asif Ali Zardari, President of Islamic Republic of Pakistan, esteemed First Lady Asifa Bhutto Zardari, it is with deep pride and profound emotion that I stand before you today on the birth anniversary of Shaheed. بے نظیر ہنرمند پروگرام کے اجرا کی تقریب جاری ہے. صدر مملکت اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے. یہ اسے ملزم قرار دیا گیا ہے, نہ اسکول کا نام ہے نہ کسی دوسرے شخص کا نام ہے. اور جو ماشاءاللہ ایجوکیشن محکمہ تعلیم کی جانب سے انکوائری کی گئی ہے اس پر بھی ذرا ہم بات کریں گے. السلام علیکم. میں اس بھیڑیا نما شخص جو ذیشان ہے, یہ انسان کے نام پہ دھبا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اتنی زیادہ ویڈیوز بنا رہا ہو اور باقی نہ پرنسپل کو پتا سالوں ہو, سے بنا رہا ہو. اور وہ بچے سر ان میں سے پڑھ کے جا چکے ہیں کالج یونیورسٹی ہوتا ہے. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ سالوں سے چل رہا ہے. اور یہ اس میں کبھی چانس ہے کہ یہ ڈارک ویب وغیرہ استعمال ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ, ہم مان سکتے ہیں کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ کسی جنسی وجہ سے ہو گیا, مائل ہو گیا, لیکن ریکارڈنگ بھی کر رہی ہے. دو بندوں کو کرا کے, یہ ہمارا یہ دور دراز کا علاقہ ہے, بیکورڈ ایریاز میں شامل ہے. ہمارا بہت سادہ لوگ ہیں سر. یہ انتہائی کبھی جرم ہوا ہے. جنسی احصال کے ساتھ ساتھ یہ جنسی قتل ہوا, مرتا بندہ ایک بار ہے. یہ جس کے ساتھ ہو جائے یہ روز مرتا ہے. صرف وہ شخص نہیں مرتا, وہ لڑکا نہیں مرتا, وہ پوری فیملی, وہ اس کا پورا خاندان. اقرار صاحب تانے ملتے ہیں, یو وونٹ بلیو. یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں سر. یہ سٹی کا کراچی لاہور نہیں ہے, یا پورا علاقہ ایک دوسرے کو جانتا, فلانے دا پوترا فلانے دا بھائی. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے, یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا, زندگی بھر کا یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے یہ بیکورڈ سادہ لوگ جو ایک دوسرے کو مانگنے پہ کھانا دیتے ہیں, سالن دیتے ہیں, اس طرح کے علاقے میں یہ ہوگا. اور صرف ایک بندے کو پکڑ کے اس پہ چھوٹی سی FIR کر کے یہ بند کر دینا, یہ اس علاقے کا ساتھ ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. والدین کا ٹرسٹ, میں وہی سوچ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی والدین ہیں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ ڈرتے ہیں ہم لوگ. وہ جو والد کی نظر سے جس کو دیکھنا ہے, جس کو ہم نے عزت پاؤں کے, یہاں پہ ہمارا رواج ہے کہ استاد کو ہم گھٹنوں پہ یا پاؤں پہ ہاتھ لگا کے ملتے ہیں. وہ جو عزت ادب وہ گیا ہے, وہ دوسرے ٹیچروں کا بھی مارا گیا ہے اس بھیڑیا نما شخص نے. یقین کریں میں قانون کو پسند کرنے والا بندہ ہوں. میرا دل کرتا ہے اس کو کینکریاں مار کے مارا جائے, سریام مارا جائے. آپ غصے کی عالم یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کیسے مزاج صاحب؟ ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں.
اچھا جی یہ ذرا دیانتداری سے ہم اگر اس کا تجزیہ کریں جی سر. اس معاملے میں کس کی بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ یہ تو دیکھیں اب یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم بار بار بتائیں، ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز وائرل ہیں بچوں کی، ایک سے زیادہ بچے ہیں اسکول یونیفارم میں ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اسکول کیا ہے. ایک بچے کی ایف آئی آر دی گئی ہے جی سر. اور اس میں بھی نہ اسکول کا نام ہے نہ کسی اور ملزم کا نام ہے، اور وہ شخص خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ جی بالکل سر. یہ اسکول انتظامیہ اور پولیس کی جو ملی بھگت ہے اور بددیانتی ہے پولیس کی. میں خود موقع پر پہنچا ہوں جب اس رذیل شخص کو پکڑا گیا نا، تو میں خود موقع پر پہنچا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے موبائل میں سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہیں جو فولڈر لاک میں بھی تھی اور دوسرے گیلری میں بھی تھی. اتنی غلیظ اور ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیوز، ایک بچے کی 25 کلپ ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اس نے اس کا بیان بھی اسی وقت ہم نے لیا، اس میں بھی اس نے تسلیم کیا کہ جی میں ویڈیوز بناتا ہوں. لیکن پولیس کے رویے سے اس نے بیان میں اس سکول ادارے کا نام لیا ہے سر. اس نے اپنے ایک اعترافی بیان میں ادارے کا نام لیا ہے، لیکن پولیس کی بددیانتی دیکھیں کہ انہوں نے ایف آئی آر میں نام تک. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کہیں جی اس کا پرنسپل بے قصور ہے کچھ بھی، بھائی جس جگہ وقوع ہوا ہے اس جگہ کا نام نہیں لکھ رہے آپ. 7 سال سے وہ یہاں پہ پڑھا یعنی رہا ہے میں سر. معافی چاہتا ہوں، ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے نا جی، وہ ذیشان جو کہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہے جی سر. اور نجی اسکول، اور اسی طرح سے ذکر کیا. میں آپ سے بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ اس سے مقدمہ کمزور کتنا. جی سر. جی سر. سر یہ گزشتہ 7 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں پہ پڑھا رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا سیکنڈ ٹائم میں ٹیوشن پڑھانے کی اجازت تھی، اندر سے یہ کنڈی لگا لیتا تھا. میں خود ایک بچے کا والد ہوں، میرے 2 بچے یہاں پہ پڑھتے تھے. چھٹیوں سے پہلے میں نے 15 دن بچے اپنے گھر بٹھائے رکھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بچے کس اسکول میں بھیجوں، کسی پر بھی اعتبار نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جو بتائیے بڑی ٹیچر کا جو احترام اور عزت ہے اس پہ کتنی بڑی زد پڑی ہے. جی سر. اور یہ پہلے بھی ایک اسکول خالد بن ولید نام کا اسکول تھا، اس میں یہ پڑھاتا تھا، اور اس میں یہ پکڑا گیا تھا. اس کو انہوں نے مارا پیٹا تھا، تھانے تک بھی بات اچھا یہ ویریفائڈ انفارمیشن ہے؟ جی سر. جی بالکل ویریفائڈ ہے. پھر وہ 2-3 اسکولوں میں گھومتا رہا 2-4 مہینے کسی میں. پھر اس نے برادری بیس پہ یا جو بھی اس کی مجبوری تھی اس میں رکھ لیا. پہلے یہاں پہ 4-5 میل ٹیچر ہوا کرتے تھے اور فیمیل سٹاف بالکل کم تھا. اس کے آتے ہی میل ٹیچر فارغ ہونا شروع ہوئے. یہ اکیلا ٹیچر بچا یا پرنسپل جو ہے نا وہ 27 کے قریب خواتین ٹیچر ہیں. یہ بھی 27 کے قریب خواتین ٹیچر ہیں یہاں پہ. اور سر اس کا اتنا ہولڈ تھا کہ یہ اسکول میں کسی کو بھی جو ہے نا نکلوا سکتا تھا، کسی بھی بچے کا داخلہ یا اس کے نمبرز وغیرہ. یہ آپ کی اپنی تحقیق میں یا کامن سینس میں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ انڈیویجول کلپریٹ تھا، واحد نہیں سر اتنے بڑے اسکینڈل. میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں ایک ویڈیو میں تو آدھا چہرہ کسی اور شخص کا نظر آ رہا ہے جی. اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ کئی ویڈیوز ایسی ہیں جو سٹل کیمرے ایک جگہ پہ کیمرہ فکس کر کے بنائی گئی ہیں. وہ ہو سکتا ہے دوسرا بندہ ویڈیوز بنا رہا ہو، یہ بھی پاسبل ہے. لیکن اتنی ویڈیوز اکیلا بندے کے پاس کی بات نہیں ہے. ذرا مزید بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ سول سوسائٹی کے نمائندہ لوگ ہیں، وکلاء ہیں، صحافی لوگ ہیں، اور بڑے درد دل کے ساتھ اس اسکول کی ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں میں ذرا مزید بھی، کہ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت یہ اسکول چلتا ہے. مطلب یہ کہ اسکول میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان کی فیس اور باقی جو اخراجات ہیں وہ حکومت پنجاب ادا کرتی ہے. یعنی یہ محض ایک پرائیویٹ اسکول نہیں، آپ اس کو نیم سرکاری اسکول بھی کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بلکہ آپ کو یہ بورڈ بھی دکھاتے ہیں، ذرا آئیے گا. یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا لیڈز اسکول سسٹم نواکوٹ اسکول ہازا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ علاقہ شدہ. اسکول ہازا میں زیر تعلیم ایجوکیشن واؤچر اسکیم کے تحت رجسٹرڈ طلبہ اور طالبات کی فیس فاؤنڈیشن ادا کر رہی ہے. یعنی حکومت پنجاب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ادا کر رہی ہے. لہٰذا اسکول واؤچر والے طلبہ اور طالبات سے کسی بھی مد میں رقم یا فیس وصول نہیں کی جا سکتی. تو ظاہر ہے
یہ معاملہ صرف کسی ایک پرائیویٹ اسکول کا نہیں ہے، اس معاملے کو ظاہر ہے ہائی لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اب باہر دیکھیے کہ کیمراز بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیمرہ ہے، دوسرا کیمرہ موجود ہے، اندر عمارت کے اندر بھی ہمیں کیمراز دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسکول ٹائمنگ کے بعد جو کلاس رومز تھے وہ ریڈ رومز میں تو تبدیل نہیں ہو جاتے تھے، یہاں سے براہ راست تو کسی طرح کی کوئی ٹیلی کاسٹ نہیں کی جاتی تھی، کوئی لائیو مناظر تو نہیں دکھائے جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مظفر گڑھ میں جو بچوں کا جنسی استحصال ہوا اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا ذرا مجھے سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف ذرا کروائیے گا۔ کاشف امین قریشی میرا نام ہے، جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا پریس کلب کانپور سے زندہ باد۔ تعلق ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کی ایک تو یہ کہ ہم نے جو سنی سنائی بات ہوتی ہے، ہم جرنلسٹ کا یہ شعار نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں، ایک وہ ہے جو ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے، جو حقائق ہم نے دیکھے ہیں، جو پولیس کا رویہ ہے۔ آپ کے خیال میں فیملیز کی تعداد کتنی ہے جو متاثرین، کتنے بچے ہیں کہ جن کی ویڈیوز اس وقت وائرل ہیں یا اس شخص کے پاس موجود تھی؟ مختلف ٹائم پہ یہ مختلف رپورٹ جو ویڈیوز ہیں جدھر یہ بچے سے بچوں کی زیادتیاں کروا رہے ہیں۔ ذیشان پروفیسر جو بدنما داغ ہے، اس شہر کا نام بھی اس نے ہمارا شہر خانپور اپنے کو شعبے کا بھی نام بدنام بڑا کیا۔ ہمارا جو خانپور شہر ہے وہ بڑا محبت کرنے والا اور لوگ یہاں کے پیار محبت کرنے والے اچھے لوگ ہیں۔ اس نے ہمارے شہر کا، ہمارے ضلع کا، ہمارے پنجاب کا بھی نام بدنام کیا، اور جو وہ استاذہ ہیں جو روحانی باپ کی اہمیت رکھتے ہیں اس نے اس شعبے کو بھی بدنام کیا۔ اور ہماری ریکویسٹ صرف اتنی ہے، میری جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے سی سی ڈی جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، نیو جو ڈپارٹمنٹ بنے جس کے سربراہ بھی سویل زبر چٹھا صاحب ہیں جو سابق ڈی پی او رحیم رقام بھی رہ چکے اور بڑے شاندار کریئر کے جی ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے، یہاں پہ ڈی پی او عرفان علی سمو صاحب بھی ہیں، ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر جو بھی پروفیسر، ٹیچرز، عملہ انتظامیہ، پرنسپل سمیت اس میں جو اس گھناؤنے کردار میں ملوث ہیں ان کو سزائیں موت دیں۔ آپ دیکھیں اس سکول کا نام کتنا پیارا ہے، دی لیڈر سکول۔ ہر والدین کی خواہش تھی کہ دی لیڈر سکول میں بچہ لیڈر بن کے نکلے گا، بیوروکریٹ بنے گا، ہمارے ججز بنیں گے، وکلا بنیں گے، صحافی بڑے بڑے، یعنی کہ بڑا نام بنے گا۔ لیکن انہوں نے وہ سارا کا سارا ان کے جو سپنے تھے دفن کر دیے۔ سونا سے ہے کامیاب اسکیم کے تحت بلے بلے دال چسکا، مزہ اپنے اسٹائل میں، شاہی کا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ تو ہو جائے پاکستان کے نام، ٹپال دانے دار کا ایک اور کام۔ شہر کو روشن رکھنے کی ذمہ داری ہم سپنے کے لیے ضروری ہے، فوراً پورا شہر روشن۔ Understood and Masha